السلام علیکم دوستوں، لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک دلچسپ ویڈیو جو کہ آپ لوگ دیکھو گے اور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تو کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے ساتھ کس طرح اپنا مہربانی فرمائے گا۔ ویڈیو دیکھتے جائے گا۔ جنت کیسی ہوگی، جنت جنت کے کی محل محل کیسے اور ہوں گے، جنت جنت کی کیسی دنیا ہوگی، اللہ کیسی تعالیٰ نے ہوگی جنت اور کو جنت میں ہماری کن زندگی بندوں کے لیے کیسی ہوگی، بنائی ہے۔ یہ آپ لوگ جتنا بھی ویڈیو جب جنت کا دیکھو گے تصور ہے اس سارا کا ریئیکشن سارا ویڈیو ہم میں نے آپ لوگوں کو قرآن اور سب کچھ ملے گا حدیث میں دوستوں۔ سے بیان کیا ہے۔ جب آپ کی قرآن و روح حدیث میں جنت اللہ کے تعالیٰ نے دروازے کے بیان کی سامنے ہے کہ ہوگی، جنت کے حساب محل کتاب ہو کیسی چکا ہوگی اور ہوگا اور جنت کس پھر طرح بنایا اچانک گیا ہے۔ آپ کا اللہ نام تعالیٰ نے پکارا جنت کا جائے گا، ڈیزائن اور آپ کے دائیں جنت ہاتھ کی میں نامہ کن کن اعمال چیزوں سے دیا بنائی جائے ہے گا۔ دوستوں۔ جنت کے یہ ویڈیو آپ دروازے لوگوں پہ کو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، ایک رضوان، نالج دے گا۔ وہ آپ کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر کے پاس لے جائے گا۔ اب یہ دیکھو، نہر حیات ہے نہر جس میں حیات، آپ کو نہر غسل حیات وہ دیا ہوتا جائے گا، ہے جو پھر ایک آپ دفعہ ہر اہل گناہ، ایمان حسد، وہاں پہ ہر غسل برائی کرے سے گا پاک ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ دنیا وہ کا اس کے سارا دل دکھ سے مٹ اور جائے اس گا کے اور ذہن آپ سے کا نہ جسم برائی بچے چمکنے گا، لگے کچھ گا۔ بھی نہیں بچے گا، وہ آپ کا ایک پاک قد بندہ 60 بنے گا۔ ہاتھ یعنی حضرت آدم علیہ اس السلام کو کے جتنا کہتے کر ہیں دیا کہ جائے گا آب اور حیات، پھر نہر آپ کی عمر حیات۔ 33 سال کر دی جائے گی۔ بے شک۔ جنت کیسی ہوگی، جنت کے محل کیسے ہوں گے، جنت کی دنیا کیسی ہوگی اور ویڈیو جنت میں پسند آ ہماری گیا تو زندگی لائک کیسی سبسکرائب ہوگی۔ کیجیے گا۔ یہ جتنا بھی جنت کا تصور ہے سارا کا سارا ہم نے قرآن اور حدیث بے میں شک۔ سے بیان کیا ہے۔ جب آپ کی روح جنت کے دروازے کے سبحان سامنے اللہ۔ ہوگی، حساب کتاب ہو جب آپ چکا کی ہوگا اور پھر اچانک حساب آپ کا کتاب نام ختم ہو جائے پکارا گا، جب جائے آپ گا، کو آپ جنت کے کے دائیں سامنے ہاتھ میں کھڑا نامہ کیا جائے اعمال گا دیا تو جائے دوستوں گا، آپ کا ایک جنت الگ کے سا دروازے پہ ایک منظر ہوگا، فرشتہ آپ کے کھڑا دل میں ایک ہوگا، الگ سا رضوان، وہ آپ کو خوشی ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر کے پاس لے جائے گا۔ یہ نہر حیات ہے سبحان اللہ۔ جس میں آپ کو غسل دیا یہ جائے جو گا، نہر پھر حیات آپ ہے جس ہر میں آپ کو گناہ، حسد، غسل ہر دیا جائے گا برائی سے دوستوں۔ پاک ہو جائیں گے۔ دنیا کا سارا دکھ مٹ جائے گا اور آپ کا جسم چمکنے لگے گا۔ بے شک۔ آپ کا قد 60 ہاتھ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جتنا کر دیا جائے گا اور پھر آپ کا آپ کی قد عمر 60 33 ہاتھ سال یعنی کر کہ دی جائے گی اور پھر بابا آدم آپ کا کو جو قد تھا جنت کی دوستوں، طرف لے جایا جائے اسی کے گا۔ قد کے اور حوالے سے آپ جنت کا کے قد دروازے بڑھا تو دیا جائے بہت گا۔ ہیں لیکن ان میں سے 7 دروازے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا 7 دروازہ ہے دروازے باب جو جنت کے الصلاح، ہیں دوستوں وہ نمازیوں کا بہت مشہور دروازہ۔ ہے، جو بہت لوگ ہی تہجد بھی اٹھ کر زیادہ نمازیں مشہور پڑھتے ہے، تھے، جو صبح اہل نیند کو ایمان چھوڑ کر والوں کے لیے۔ نمازیں پڑھتے تھے، دوپہر شام نمازیں پڑھتے تھے، ان کے لیے یہ دروازہ ہے۔ دوسرا دروازہ باب الجہاد، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی دین کے لیے کھڑے رہے، جو سچ پر جمے رہے چاہے ایک مشکل دروازہ ہے کتنی بھی ہو۔ دوستوں تیسرا نمازیوں کے لیے دروازہ باب اور الریان، دوسرا یہ روزے دروازہ جو داروں کا ہے دروازہ جہاد ہے۔ والوں اس کے جو دروازے جہاد سے کرتے ہیں وہ صرف لوگ گزریں اللہ گے کے جو لیے۔ رمضان کے روزے رکھتے تھے اور جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور چوتھا ایک جو دروازہ جنت کا باب دروازہ ہے وہ روزے الصدقہ، داروں کے لیے جو دوستوں۔ لوگ چھپ کر بھی صدقہ دیتے تھے، جو لوگ اور غریب کا جو درد چوتھا دروازہ محسوس ہے وہ کرتے تھے، صدقے کا ہے دوستوں، آپ لوگوں ان کو پتہ لوگوں ہے کے لیے جو بندہ صدقہ خاص دیتا ہے دروازہ اللہ کی ہوگا۔ رضا کے لیے تو یہ پانچواں جنت کا دروازہ دروازہ باب ان کے الحج، لیے۔ جو لوگ حج اور عمرہ ادا کرتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے اور وہ عزت کا لوگ جو دروازہ صرف ہوگا۔ اللہ کی رضا چھواں کے لیے دروازہ حج اور عمرہ باب کرتے ہیں دوستوں۔ القاظمین الغیظ، ایک دروازہ یہ جنت کا ان لوگوں دوستوں۔ کے لیے جو غصہ پی جاتے تھے، جو معاف کر دیتے تھے۔ دوستو اب سوچو اللہ ان کو الگ اور دروازے سے جنت بلا کا رہا ایک اور ہوگا، جو دروازہ بدلہ ہے لے جو سکتے تھے، بندہ کسی کو ہمیشہ مار دنیا سکتے میں تھے لیکن برداشت انہوں نے کرتا ہے، معاف کر صبر دیا۔ کرتا یہ ہے اور دروازہ جب غصہ پی اسپیشلی جاتا ان ہے کے لیے بنایا تو گیا ہے دوستوں جو یہ غصے جنت کا کو پی کر دروازہ لوگوں کو ان کے معاف کر لیے۔ دیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسرے ساتواں کو دروازہ معاف کرتے باب تھے۔ الایمان، یہ عام مومنین کا دروازہ ہوگا جو شرک سے بچے رہے، ایمان پر قائم رہے، ان کے لیے رحمت کا راستہ سبحان اللہ۔ جس کا جیسا اعمال ہوگا ایک دروازہ اس ہوگا، اس کے کا لیے نام الگ ہے دروازہ باب ہوگا۔ الایمان، جنت کی جو زمین دنیا مٹی میں کی نہیں شرک ہوگی، اور روایات برائی کے تکبر مطابق سے بچے رہے زعفران وہ اور ایمان مسک کی والے ہوگی۔ آپ چل ایک رہے ہوں دروازہ گے انہیں کے لیکن لیے ہے پاؤں کو دوستوں۔ بوجھ محسوس نہیں ہوتا، ہوا ہلکی سی چلتی ہے اور اس میں مسک کی خوشبو، ہر سانس بے شک عبادت دوستوں، بن جاتی ہے۔ یہاں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، نہ یہ جنت کے بڑھاپا 7 ہے دروازے نہ ہی تھے دوستوں بیماری ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دور ان تک کو ان بہنے بندوں والی کے لیے نہریں، بنائے تھے جو قرآن کے نشانیاں مطابق بتائی 4 گئی ہیں قسم دوستوں۔ کی نہریں ہیں، صاف پانی کی،
دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا، شہد، ماکھی یعنی ماکھی کی ایک الگ نہر ہوگی، اور ایک ایسی نہر کا ذکر ہے جس کا سن کر بندہ سوچتا ہے کہ یہ نہر بھی جنت میں موجود ہوگی، وہ نہر ہے شراب کی نہر۔ جنت میں ایک نہر ہوگی جو بالکل شراب کی بنی ہوئی ہوگی، لیکن نہ تو نشہ کرے گی، ایک دم ملائم ہوگی۔ سوچو آپ نے صرف دنیا میں پانی پیا تھا، یہاں دودھ کی نہر سے سیدھا ہاتھ بھر کر پیتے ہو، اس کا ذائقہ دنیا کے ہر ڈرنک سے بہتر ہے۔ اور سب سے عجیب بات، یہ نہریں زمین کے نیچے نہیں، زمین کے اوپر بہہ رہی ہوں گی۔ اب تصور کرو جنت میں آپ کھڑے ہو اور دور ایک محل چمک رہا ہے، فرشتے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کا گھر ہے، دیواریں سونا اور چاندی سے بنی ہیں، اینٹیں موتی اور یاقوت کی، چھت سے نور ٹپک رہا ہے۔ آپ سوچتے ہو کیا واقعی میرا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ سب آپ کی نمازوں کا اجر ہے، آپ کے صبر کا صلہ ہے، آپ کے چھپ کر کیے گئے سجدوں کا صلہ ہے۔ جنت کے درخت، ان کا تنا سونے جیسا چمکتا ہے، ان کی شاخیں جھک جاتی ہیں جب آپ پھول توڑنا چاہو، آپ صرف ارادہ کرتے ہو، پھل ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور پھر بائٹ کا ٹیسٹ پچھلے سے بہتر ہوتا ہے، نہ گٹلی نہ چھلکا، صرف لذت، صرف اور صرف لذت۔ اچانک آپ کو خوبصورت آواز سنائی دیتی ہے، پرندے تسبیح کر رہے ہیں، ہر آواز میوزک سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، ہوا جب پتے ہلاتی ہے وہ بھی تسبیح کرتی ہے۔ آپ کے کپڑے ریشم کے ہیں، ہلکے نرم چمکدار، سر پر تاج، ہاتھ میں کنگن۔ روایات کے مطابق مومن کو 70 سے زیادہ لباس دیے جائیں گے اور ہر لباس دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ جنت میں وقت کا کنسیپٹ دنیا جیسا نہیں ہوگا، نہ رات کی تھکن نہ دن کا جلدی ہے، ہر لمحہ پرفیکٹ ہوگا، آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقت ہے۔ ایک منظر ایسا ہوگا جب جنتی لوگ جہنمی کو دور سے دیکھیں گے اور کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی ان میں سے ہوتے۔ تب شکر کا احساس اور گہرا ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایسے تختوں جیسے بیڈ ملیں گے جن پر بستر ملائم ریشم کی طرح ہوں گے، اور وہ اونچی جگہ پر بچھے ہوں گے جہاں سے آپ اپنی پوری سلطنت کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلا خیال اپنے ان پیاروں کا آئے گا جو اس دنیا میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کی بیوی، بچے، آپ کے دوست، آپ کے بھائی بہن، آپ کی امی ابو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ کا رتبہ جنت میں بلند ہے اور آپ کے پیاروں کا رتبہ کم ہے تو ان کا رتبہ بھی آپ کے جتنا کر دیا جائے گا تاکہ سب آپ کے ساتھ رہ سکیں، آپ انہیں پہچان لیں گے۔ حالانکہ ان کی عمر بھی 33 سال ہو چکی ہوگی، آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کے بھائی، چھوٹے بڑے سب کی عمر ایک ہی جتنی ہوگی، 33 سال۔ اور جنت میں آپ کو پاکیزہ بیویاں یعنی حوریں ملیں گی جن کی خوبصورتی انسانی عقل سے بہت باہر ہوگی۔ جنت کی ایک حور آسمان سے زمین کی طرف دیکھے تو اس کے چہرے کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ سورج بھی اس کے سامنے پھیکا لگے۔ وہ خواتین جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی، ان کا رتبہ ان حوروں سے بھی بلند ہوگا، اور وہ ان حوروں کی ملکہ یعنی کوئین ہوں گی۔ جنت کے درجات میں سب سے بلند مقام جنت الفردوس ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کی چھت خود اللہ پاک کا عرش ہے۔ جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا، لیکن عرش کا ایک خاص نور ہوگا جو پوری جنت کو روشن رکھے گا، جس میں نہ تپش ہوگی اور نہ اندھیرا۔ جنت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنت میں وہ خاص جانور بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اور اللہ کی تسبیح کی۔ اصحاب الکہف کا کتا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اور چیونٹی جو توحید کی گواہی دی اور لشکروں کو راستہ دکھایا، اور بھی ایسے جانور جو اللہ کی تسبیح کرتے رہے، وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ جنت کا پہلا دن کبھی ختم نہیں ہوگا،
वहाँ सूरज गरूब नहीं होता, वहाँ खुशी कम नहीं होती। आप बैल्कनी में खड़े हो, नीचे नहरें बह रही हैं, दूर महल चमक रहे हैं और दिल में सिर्फ एक ही जुमला, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक वसी बाग के बीच में खड़े हो, दूर से एक रोशनी चमकती है, फरिश्ते कहते हैं ये अब आपका घर है, हमेशा के लिए। जन्नत के महल सोना और चांदी के बने होंगे और रिवायत में आता है कि ईंटें सोना और चांदी, दरवाजे याकूत और मोती से सजाए हुए। जब दरवाज़ा खुलता है अंदर से नरम रोशनी निकलती है, ना ज़्यादा तेज़ ना कम। दीवारें शीशे की तरह साफ मगर शीशा नहीं। नूर का फर्श ऐसा कि आप अपना चेहरा देख सकते हो। छत से झूलते हुए नूर के झूमर। महल के बाहर एक बाग है, दरख्त जिनके तने सोने जैसे चमकते हैं, शाखें झुकी हुई, फल से भरी हुई। आप सिर्फ हाथ बढ़ाते हो, फल खुद झुककर आपके हाथ में आ जाता है। जन्नत के फल दुनिया जैसे नहीं होंगे। कुरान में जिक्र आता है अंगूर, खजूर, अनार, मगर ये वो अंगूर नहीं जो दुनिया में देखे, ये वो अनार नहीं जो ज़मीन पर उगता है। यहाँ पर फल बेहिसाब साइज़ का, बेमिसाल टेस्ट का, बेइंतहा फ्रेश। आप एक बाइट लेते हो, टेस्ट इतना गहरा कि दिल सुभान अल्लाह निकल जाए। और सबसे अजीब बात, हर बाइट पिछले बाइट से बेहतर होगा। ना छिलका फेंकना, ना गुठली निकालना, सिर्फ लज्जत। रिवायात में आता है कि जन्नत में परिंदों का गोश्त होगा, जैसा चाहो वैसा टेस्ट। आप दिल में सोचते हो और वो डिश हाजिर। ना कुकिंग का इंतज़ार, ना किचन का शोर, सिर्फ नियत और नेमत। अब सफ़र के सबसे अजीम हिस्से जन्नतुल फिरदौस, ये सबसे बुलंद दर्जा है, अर्श के सबसे करीब। रिवायात के मुताबिक जन्नत की नहरें फिरदौस से निकलेंगी। सोचो, आप एक बुलंद मकाम पर खड़े हो, नीचे तमाम जन्नत के बाग नज़र आ रहे हैं। हवा और ज़्यादा रोशनी, रोशनी और ज़्यादा गहरी। यहाँ के महल और भी अजीम है, यहाँ का सुकून और भी गहरा है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ अल्लाह का दीदार सबसे ज़्यादा अजीम तरीके का नसीब होगा। जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले लोग अल्लाह के सबसे करीब होंगे। जब निदा होगी, लोग अपने रब के दीदार करो, यहाँ के लोग सबसे पहले बुलाए जाएंगे। जन्नत की तमाम नेमतें उस दीदार के सामने छोटी लगने लगेंगी। यहाँ कोई मौत नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई खात्मा नहीं। हर दिन पहले से बेहतर, हर लम्हा नया सरप्राइज। आप अपने महल की बैल्कनी में खड़े हो, नीचे बाग, दूर नहरें, आसमान नूर से भरा हुआ, आपके हाथ में जन्नत का फल, सामने आपके अपने लोग। दिल में सिर्फ एक जुमला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह का वादा था और वादा सच था। जन्नतुल फिरदौस की रोशनी पूरे मंजर को घेर लेती है और आवाज़ आती है, ये है वो जन्नत जिसका वादा